اور ہم جب غور کریں گے، جتنا غور کریں گے تو ایک دم سمجھ میں آ جاتا ہے واقعی اللہ کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ بہت نعمتیں وہ ہیں جن کے بارے میں خیال ہی نہیں آتا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے، خیال نہیں آتا ہے، لیکن خیال تب آئے گا جب وہ چھن جائے گی، تب پتہ چلتا ہے یار یہ تو اللہ کی نعمت تھی۔ مثلا بہت کم ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمارے منہ میں جو پانی پیدا ہوتا ہے، پانی اس اوسط آپ پود گسان چھ، یہ کوئی اللہ کی مہربانی ہے، لیکن جس دن یہ ختم ہو جائے گا اس دن پتہ چلے گا کہ کس مصیبت میں پھنس گئے۔ یا مثلا دیکھ لیجئے، ہم میں سے ہر شخص اپنی باڈی کو استعمال کر رہا ہے، اور اس باڈی کو استعمال کرنے میں جیسے باڈی کے تمام آرگن کام کر رہے ہیں، ان آرگن کو تو ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہماری زبان، یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک چیز اور ہے، اس کو کہتے ہیں نرو سسٹم۔ یہ نرو سسٹم یہ ہے، یہ جو کر رہی ہے، یہ نرو سسٹم ٹھیک ہے تب یہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ نرو سسٹم فیل ہو گیا تو ہاتھ ایسے ہو جائے گا، بس یہ مڑے گا ہی نہیں پھر۔ یہی وجہ جب انسان مر جاتا ہاتھ ایسے رہ گیا، اب یہ مڑتا ہی نہیں واپس۔ کبھی کبھی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اے جناب ہاتھ واپس، اب یہ نرو سسٹم کام کر رہا ہے، یہ جو نرو سسٹم کام یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر یہ فیل ہو جائے تو یہ کہ ہاتھ کو انکر ہو جائے، پچنے کا انسان کیا تھی۔ یہ جو ہمارا ہاتھ ہمارے کنٹرول میں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اگر خدا نخواستہ پیرالائز ہو گیا تو گئے کہ گر گیا ہاتھ، اس کا یہ وہی ہاتھ ہے جو یوں کرتا تھا، یہ وہی ہاتھ ہے جو یہ کرتا تھا، اب یہی ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، اس کا یہ جو آنکھ کے اوپر کور ہے، یہ کور کام کر رہا ہے، اگر اس میں پیرالائز ہو گیا تو آنکھ کا کور گر جائے گا، پھر یہ اٹھے گا نہیں، پھر ایسے پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے، چھوڑ دیں گے تو گر جائے گا، پھر یہ ٹکتا ہی نہیں ہے۔ یہ میں مثال دکھا رہا ہوں کہ نعمتوں کا ہم میں سے ہر شخص اپنے پیشاب کو روک کر رکھتا ہے، اتنی دیر جتنی دیر باتھ روم جائیں گے، چاہے 10 گھنٹہ لگے 2 گھنٹہ لگے، تب تک روک کر رکھیں گے۔ یہ جو روک کر رکھنے کا اللہ نے سسٹم رکھا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اور سمجھ میں تب آ گیا جب یہ چھن جائے گا۔ اسی مسجد کا، خدا مسجد کا ایک بڑا مضبوط نمازی اس وقت یہاں نہیں ہے، وہ شاید اسی مسجد کا پرانا نمازی، وہ قریب میں رہتے تھے، اب وہ دور رہتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ان کو فون کیا، میں نے کہا یار میں نے سنا آپ بیمار ہو، کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی نعمت کی ناشکری کی ہے، اسی کی سزا لگ گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا پیشاب بند ہو گیا۔ میرے اب کہنے لگا پائپ لگی ہے، وہ چیز پائپ ہے پاکا۔ کچھ دن کے بعد میں نے سنا کہ یار پیشاب وہ پائپ کھول دی ہے۔ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہا خیریت۔ میں تو بس کیا ہو گیا؟ کہنے لگا اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، اس کی سزا بھگت رہا ہو۔ میں نے کہا یار وہ تو سنا پائپ نکل گئی، پیشاب چالو ہو گیا۔ کہنے لگا چالو ہو گیا۔ میں نے کہا اب کیا پریشانی ہے؟ کہتا اب پریشانی پہلے پیشاب بند ہو گیا تھی وہ مصیبت، اب پیشاب انکنٹرول ہو گیا، اب پیشاب قابو میں نہیں ہے۔ میں نے کہا اب؟ اس نے ہنستے ہنستے کہا بچپنس میں ڈائپر لوگ مت بجرس میں پیوں گا۔ بچپن میں ڈائپر نہیں لگایا تھا، بڑھاپے میں ڈائپر لگانا پڑا۔ کیا مطلب؟ پیشاب کنٹرول میں رہے یہ بھی نعمت، ان کنٹرول ہو جائے تو مصیبت، پیشاب آ جائے یہ بھی نعمت، بند ہو جائے تو بھی مصیبت۔ بس یہ ہے مثال کس چیز کی؟ اللہ کے نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اب اس میں میسج کیا ہے وہ سمجھیں۔ اللہ کی نعمتیں کتنی بے شمار، تو ہمارا شکر کتنا ہونا چاہیے؟ بے شمار۔ ہماری غلطیاں کتنی؟ بے شمار، تو معافیاں کتنی ہونی چاہیے؟ بے شمار۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار تو ہمارا شکر بھی بے شمار، ہماری غلطیاں بے شمار تو اس پر معافی بھی بے شمار۔ اگر 4 بے شمار جس میں 2 بے شمار ہمارے ہاتھ میں ہیں، نہیں 2 بے شمار ہمارے کنٹرول میں ہیں، ایک ہے شکر بے شمار اور ایک ہے معافی بے شمار، توبہ بے شمار، اور ایک بے شمار اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے، نعمتیں بے شمار۔ نعمتیں بے شمار، ہمارا شکر بھی بے شمار، ہماری غلطیاں بے شمار تو ہماری توبہ بھی بے شمار۔ بس اس کے بعد پھر انسان کامیاب ہوگا۔ چوتھا چیپٹر ختم ہو گیا۔